قلبوں وزنی جدے واسے دولندہ کھڑا خمارے رجس میں لچڑی یزیدیت سے کہو ستم ہے گھور ہے گھپ ہے حسین بولے گا ہزار جھوٹے خداؤں کا شور ہے لیکن خدائی اسی لیے چپ ہے حسین بولے گا ہائے 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 احسان سارے 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 ہائے دری غازی استعدیم نے جی میں نوکر بادشاہ ہاں بیٹا مجھے دیکھنا ہے میرا بیٹا بولا کر ایسے فون نہ نہیں بولتا بیٹھا میرے نال بول ہائے دری خیر جیو بیٹا خمارے رجس میں لچڑی یزیدیت سے کہو کیا بات ہے چل آئے اس تو آگا چلیے یہ کیا بات ہے تو آپ میں کہڑا یاد کرنا ہے قرآن سو تو بول دا میں بول دا ہوں شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر مرنا کیوں سے امتیاز بڑی مہربانی بھائی مر کیوں سے لال خان جب بندے جن کو 40 سال تو ذاکری پہ سنتا ہے اسی آنکھیں کوئی سمجھ نہ ہوا ترسیل کہتے ہیں ارسال کرنے کو بھیجنے کو کوئی شے بانٹنے کو اور میں کربلا کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں کہ شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا میں غلام بات جیو یار اللہ اکبر ہاتھ اچھے رہا ہوں جی توڑے سلام ایک کروڑا ماری آخری حلالی بولے ہائے دری 14 دی قسمی میں راضی ہوں اس ذکر دی قسم میں راضی ہو گیا جی سلام ہی غازی استاد بھی ہاتھ اچھے رہانی جنہیں بندے نے میرے سنن دا والا دے انہاں سواد لے لیا شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا ایک بے دل سے کہا سجدے سے تھوڑی دیر پہلے حسین نے اسے بلایا ہے ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں 5 محمد مجھے ملنے یار اللہ اکبر اللہ اکبر اس بندے نے نہیں آدھا علی آکھنا ہو نہ آکھے بھئی باقی بندے ضرور بولو ہائے دری بادشاہ استعدیم بادشاہ استعدیم نے بڑی مہربانی بھائی جان مصرہ دورامن دا شکریہ میں بھی خوش ہوں تو اٹھے تھے ہائے دری شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں 5 محمد مجھے 4 مصروں کا حکم ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اگرچہ مجھے حکم کوئی اور ہے ہس کھیوے ایک نظم کا ایک ٹکڑا میں نے شروع کیا وقت کی کمی کی وجہ سے میں پوری نہیں کر سکا اس نظم کا مجھے حکم ہے لیکن 4 مصروں کے لیے کہا گیا بڑے لاڈ سے کہ حسین کی اماں کی بارگاہ میں چونکہ جمادی ثانی ہے آپ 4 مصرے ضرور پڑھ دیں اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے بیٹا جی بولنا میرے ساتھ ہاں پلیز مہربانی کرنا ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے ذاکری کرنے کا میں پڑھ رہا ہوں میرے سامنے بندہ بیٹھا ہو اللہ نہ کرے وہ نہ بولے میں سمجھتا ہوں میں آئی محسوس نہیں کرنا اپنی اپنی ون ڈے ہر بندے دی ذاکری کرن دی تحفوں کے تبادلے بھائی غلام باس ہوتے رہتے ہیں دوستوں میں ہر کوئی اپنی اپنی اوقات دے مطابق سجڑن تحفے دیندہ ہے میں ملتانوں آواں تو میں بھائی غلام باس واسطے حلوہ لے آنا یہ 5-7 سال تو نہ بھی آوے تو کنوں بھیج دیندہ ہے یہ تو بات ہے نا یہ غلام ویدی میں دے ایمین کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں 7 سال تو آندہ پہ ہے پتہ نہیں کیڑی سواری چلو خیر ہوئے سنے آئی بھائی غلام باس آکھے غلام ویدی میں دے ایمین جی میں تائیں دیتا ہے یا جی میں پیرا میں دیتا ہے غلام این دی میں دین غلام پہ ٹھیک ہے نا جی میں کہ میں گھروں آواں ملتانوں
سونا حلوہ لے آنا ساڑھی ہوا سوگات ہے سونا حلوہ 200 روپے دا ہے 200 روپے دی اوقات نہیں بھی شوکت رضا یاد رکھ کے لے آیا ہے اس گل دی قیمت ہے اس علاقے چ کوئی بھی صرف بھائی غلام عباس نہیں راج صاحب طاہر سیف احسان جڑے میرے لگتے ہیں جڑا بھی اس علاقے دادا دار ہے دوست ہے بھائی ہے وہ آوے تو کنوں لے آندے اتھوں دی سوگات ہے یعنی جو جس علاقے کی سوگات ہے وہ لے آتا ہے میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے 14 دا واسطے انہیں میری گال نہ ضائع ہو جائے سر جی ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے ولی مطلق کا ہاتھی کھول ٹھیک کر کے بے شاباش تیری بڑی مہربانی ولی مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب صلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے جاگنا حوصلہ بنے تو بولنا دل نہ مانے تیری داد کیا کروں گا میں جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی دی جی میں پہ آؤں بولتا صحیح نا سارے بولو حیدری مہربانی سارے سونا کر کے حیدری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت پیش جی اچھا تبادلہ بہت خوبصورت ہے مصرے دے وچ چلو مصرے 4 اور پڑھ دیں یہ تو بہت ساڑی کمزوری ہوئی اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ پرے دی گل ہے ساڑیاں بیٹھکاں تے قتل دے مقدمے مقدن جس علاقے سپیشلی میں کھلا لو ایک پرے بڑھاؤں میں پیانا اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے ہائے 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 جی مولی صاحب کی بلا جی جے دے اندر علیو بولے حیدری تو آلے سنن دے کیا کہنے جی جتنے واری حکم کرو میں پڑھتا رہا ہوں اس من تو کو نعرہ لگ سکتا ہے اس علاقے چوں ہکی واری انہوں نے میں اوکھا کی تو تیں چلایا اچھا جی توڑی بھی کیا بات ہے بادشاہ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کسام اچھا چلو بے ساختہ دا دیتی آن میں نو نکے بیرامہ دی جاتے تھے بہن پیار نال دا دیتی چاہ کہ بھائی جان کیا بات ہے 4 میں سے اور پڑھ دا میں آن دی نظر پہ کردہ سرے میشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا بیٹا جی ناراض نہ ہو جانا میرے کاغذیں جس بندے نو میری یہ گل سمجھ آئی تو نہ بولیا میں قبر تک ہوتے تھے دکھی ویسان گل سمجھ آ جائے وقت والا ترلا کرنا پوے اے بہنگو کھیدا کریے قرآن دا واسطہ جن سمجھ آ جائے بولے جن نہ سمجھ آئی آلی سرے میشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا جہاں مولوی سے گئے شوکت کہہ رہا ہے تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں جی بیٹا مہربانی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس طرح دی نہیں بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے عبادت حضور کی ڈاکٹر صاحب ایک شعر دی اجازت دیو وہ کتنے بد نصیب تھے جن کے وجود پر وہ کتنے بد نصیب تھے جن کے وجود پر کرتی رہی ہے فاطمہ لعنت نماز میں پاک سیدہ دے دشمنات لعنت جی وہ لال خان اور شیر میرا اپنے دا میں کی جواب دیا تین شیر جو میرا میں مسکین دا
وقت میں کہ چل واتی چھیڑ یہی تھا پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی ظلم کیسے ہون جے نہ بولے آتا ہاں چھیڑی میں نو پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی اور تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو صرف ایک بھی راضی جی آن جی میں جوانیاں مانو نظر باتوں محفوظ رہو جی جیو پیر مل کے بھائی مل کے ہائے دری کس ذاکر نہ لو میں تو تیرا آخری بار آئی ہے ہائے دری واہ جی واہ وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی اللہ اکبر تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو صرف ایک بھی معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت کوٹ مومن آ لے ہوں کی چک آ لے ہوں بھلوال آ لے ہوں سرگودے آ لے ہوں پنڈی بھٹیاں آ لے ہوں حسین سوں وہ مجمع جدے ساری زندگی میں پڑھے ہے اوکھی گال میرے منہ چوں نکل گئی ہے تو ہم تھوڑی یہ ہیلپ کرے آجے دو طاقتوں کو ڈھونڈتی رہی ہیں قرآن زمین پہ محمد کو تلاش کرتا رہا محمد آسمان پہ بطول کو تلاش معافی اس بندے سے جسے میرے جملہ اپیل نہیں کر سکا یہ جملہ عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھا کائنات دی مالکن تو اڑے راضی ہوئے اس ذکر دی قسم ہے بھائی غلام باس میرا مول پہ گیا لکھاں واری بسم اللہ قرآن زمین پہ مصطفیٰ کو ڈھونڈتا رہا ہے نبی آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے نبی مسجد میں قرآن مسجد میں نبی گھر میں قرآن گھر میں نبی غار میں قرآن غار میں نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ نبی طائف میں قرآن طائف میں نبی مکے میں قرآن مکے میں نبی مدینے میں قرآن مدینے میں نبی غار میں قرآن غار میں نبی بیٹی کی چادر کوشش تو کرو ہو گئی حاضری کیڑی بیت ذاکری منامنی گھر جو ساڑا ہاں نبی بیٹی کی چادر میں قرآن بھی سیدہ کی چادر میں قرآن محمد کو ڈھونڈتا رہا ہے اور جسے قرآن ڈھونڈتا رہا ہے وہ سدرہ کی بلندیوں پہ صرف بطول کو لینے گیا میں ذمہ داری قبول کی دکھانا بھائی امتیاز میں ممبر ذمہ داری قبول کردہ اپنے لفظاں دی اس ممبر کی عزت کی قسم ہے تو آڈی بسم اللہ دی قسم ہے میں نے پتہ ہے بے جملہ اوکھا ہے میں جاندہ بے جملہ اوکھا ہے صرف میں نے ایک فائدہ ہے دے وچ بہت سارے بندے ملک تے چودھری تے راجے تے خاندانی تے سید آدھے بیٹھن اس گل دا میں فائدہ لے کے ایک اوکھا جملہ ہون پہ آدھا تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پورے پنڈالے چو بھائی غلام باس ایک بندہ بولے شوکت ادا پہ آدھا ہے میں اس جملے دی ذات تے رائے صاحب راضی جانگا تے دعا کردہ جانگا میں اپنے گھر کوٹ مومن آئیم ایک مشکل جملہ میرے منہ تے آ گیا تے میں نے دی قیمت مل گئی 35 برس کے مطالعے کی قسم ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں کسی اچھے سے اچھے بچے نے اپنی ماں کا بھی اتنا احترام نہیں کیا جتنا محمد نے اپنی بیٹی کا احترام تکلیف ہوئی ہے میں نے اس بندے دے قرآن سو طاہر میں تکلیف ہوئی اس بندے دے جیدی ماں شیعی دے چوپ کر گیا جملے دے شاباش و پترا تیری یک سلامت رہے کیڑی سونی ہاں جائیے تیری سلام ہی میرا اللہ اکبر اللہ اکبر کسی لائق سے لائق بیٹے نے راضی روے امام حسین دی امت ذکر دا صدقہ مولا شفا دینے دکھاں تو محفوظ رہو کدانا رو میں آن
شالا یکھی سلامت رانی ذکر نصیب ہوئی آکس بھائی جان ایک باری وقت آکھ بڑا لفظ ہے میں آکھیا کسی اچھے سے اچھے بیٹے نے کسی لائق سے لائق بچے نے جی میں یار تیری آخری سلام کرا اپنی ماں کا بھی اتنا احترام نہیں کیا جتنا محمد نے بیٹی کا احترام کیا سنیا نے بھائی پیادے امت احترام نہیں کیتا آن آکھیا جندہ پیو احترام کرندہ یہ 4 گھنٹے کیوں کھڑی ہے حسین دی قسم فتق بہانہ آئی گال علی دی آئی ولایت علی کی پہلی وکیلہ بھی بطول ہے پہلی شہیدہ بھی بطول ہے اور میں غیر سیداں تے ماحول عجیب بن گیا میں بانی دا بالاں سیدادے میں معاف کرے سو قرآن سو معاف کرے سو میں ذرا بھی یہ گال نہ کراؤں ماحول ایک دم چینج ہو گیا رائے صاحب ہو سکتا ہے میری شہزادی دا اپنا عمر ہوئے ایک جملہ میں انہوں تا راجہ پڑھ چھوڑا حسین گواہی پتر میں اس ارادے نال نہیں اٹھیا مگر ہن گل نکل گئی ہے تو آن ایک جملہ چاہ آکھیا ہے ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے ہن میں آنکھے بغیر رہ نہیں پہ سکتا مدینے میں ایک بندہ آیا ہوا تھا کوفہ سے کہتے ہیں 3 دن تھا میں مدینے میں کسی گھر میں مہمان تھا یہ بندہ کہتا ہے نصیب سے میں اسی گلی میں تھا جس گلی میں علی کا گھر تھا میں تو ان گل سمجھا لئی تو میرے حصے دا گریا ہوئے نا کہ کہتا ہے نصیب سے میں اسی گلی میں مہمان تھا جس گلی میں علی کا گھر تھا کہتا ہے ایک دن گلی سے نا گھوڑوں کے تیز تیز دوڑنے کی آواز آئی کہتا ہے میں پریشان ہو کے اٹھا میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ علی کی گلی میں سے گھوڑے آ جا رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے کسی کے ہاتھ میں چابک ہے بہو امیر ہے بندہ جدہ ہاتھ نہیں اٹھا تو جو ہائے کرے سے تو نبی دی دھی راضی ہوئے سی یہ سودا مہنگئی ایمان اللہ سے گل منگو کھیے تیرے ہائے کرنال جو راضی ہو جائے دھی محمد دی جی میں نوکر ہوں بادشاہ کہتے لوگ گھوڑوں پہ سوار گزر رہے تھے کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا کسی کے ہاتھ میں چابک تھا کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی بھائی غلام باس سے اکھاں سڑ جاویں جن اکھاں نال میں نہ پڑے ہوئے علامہ ماضی لکھنوی فرمودن کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا یہ بندہ کہتا ہے میں گلی میں آ گیا میں نے دوڑتے ہوئے گھوڑوں میں سے گھوڑے کو روکا گھوڑا سوار رک گیا میں نے کہا یار کیا مدینے میں کوئی جنگ ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں جنگ نہیں ہے بطول کے دروازے پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا بہت بڑا ہے حسین دی قسم ہے بندہ جیسا ہاتھ نہیں آیا سینے دائی قرآن سو بہت بڑا بندہ ہی ہو جیسے بندے کو ہائی نہیں نکل سکی معاف چا کری اس نے کہا جی بادشاہ معاف کرے مک گئی نوکری جنگ نہیں ہو رہی بندے حسین کی اماں کے دروازے پہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں لے تو آج تو بات چیک کری بھائی میں جو ہوں غیر سیدہ میں اندر سو میرے کو کی رہا ہے اے پتر آدھے فاتحہ واپس کر اے بھائی آدھے بیڑے سنی بھائی ہیں تو جو فاتحہ کھڑا دیں تو کی سمجھے سن سن دیں تو آکھاں اے لے ممبر دا غلافی مینو اس جملے تو بعد موت آ جائے جے میں کوڑ مارا تے وقت ہون جڑا بندہ شیعہ ماں دا پتر ہے او ماتم نہ کرے تا محمد دھی تو معافی منگے کائنات کی پہلی اور آخری ماں ہے بطول جو زندگی کے آخری 75 دنوں میں اپنے بیٹوں سے منہ چھپاتی رہی شالو بندہ شیعہ نہ ہوئے تیرا ہاتھ نہیں آیا سینے تے شالو بندہ تیری ماں شیعہ ہے انہوں ماں دا واسطہ وہ ہاتھ مارے میرے سنی پھرائن انہوں دی مرضی ہو ماتم کریں نہ کریں جدی ماں شیعہ ہے لال خان انہوں واجب ہے جی علامہ شیر صاحب جی قرآن دی قسم احسان میں توڑی روان واسطے سیف علی کوڑ مارے ہوئے میں نے حسین دی ماں شفاعت ہی نہ کرے 19 وصیتیں کی ہیں محمد کی بیٹی نے علی کو کہتی تھی علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا
یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، یا علی میرے غسل میں خود شریک ہونا، یا علی مجھے کفن اپنے ہاتھ سے دینا، یا علی میری کم سے کم 7 قبریں بنانا، یا علی میری قبروں کے نشان مٹا دینا، یا علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، نہیں آدھا جن ماتم ہو سیر تلے کرے، یا علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا۔ سلمان نے کہا تھا علی سے، یہ بطول کی قبر پہ بیٹھ کے تو قرآن پڑھتے ہو، بطول خود قرآن ہے، کیا واقعی بطول کو قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے؟ چیخ نکلی علی کی، فرمایا بطول نے وصیت کی تھی۔ سلمان نے کہا کیوں؟ فرمایا ڈر تھا بطول کو کوئی میرے قبر پہ ظلم نہ کرے، اس لیے بطول کہتی تھی یا علی قرآن کے بہانے پہرا دینا، یا علی میں ڈری ہوئی ہوں۔ اور کسی نے بطول کو تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے مارا، کسی نے ٹوٹے ہوئے در علی اول المظلوم کیوں ہے؟ وضاحت کرو۔ لال خان میں بات ہے علی اول المظلوم کیوں ہے؟ وضاحت کرو۔ بات میں پڑھ کے نکلنے ہیں تین آکھنے آج تو پہلے گال نہیں سنی ہوئی بات، یا تو اپنا سوال واپس لے قبلہ ذرا میری مدد کرے۔ سو مسجد میں یوں بیٹھ کے نا علی اپنے ہاتھوں کو یوں کرتے تھے، یوں کفِ افسوس ملتے تھے، پھر رونا شروع کرتے تھے۔ علی ہاتھ کا پیالہ بناتے تھے، علی کے دونوں ہاتھ اپنی آنسوں سے بھر جاتے تھے۔ ایک دن کسی بندے نے کہا یا علی اتنا کیوں روتے ہو؟ یہ تو وہ ہاتھ ہیں جن سے آپ نے خیبر اڑایا، مرحب کو مارا، انتر کو مارا۔ فرمایا یا علی اس لیے تو رو رہا ہوں کہ یہ ہاتھ بھی موجود تھے اور میں دیکھتا رہا بندے بطول کو مارتے رہے۔ یار میں دروازے پہ کھڑا دیکھتا رہا، اور کائنات کے کمینے بندے، اور کائنات کے رذیل بندے میری آنکھوں دیکھتے محمد کی بیٹی کو مارتے رہے۔ اور یار لوگوں کو پتا تھا محمد نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ یا علی مدینے میں جنگ